یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ مدرسے کے پیسوں سے جو ہے نا وہ دینی پروگرام کرائے جاتے ہیں، مدرسے کی طرف سے علماء کو بلا کر تقریر وغیرہ کرائی جاتی ہے، تو مدرسے میں لیا گیا چندہ اس کے استعمال میں آتا ہے، تو کیا اس کے پیسوں کو مدرسے کے یا مسجد کے پیسوں کو اس طرح کے پروگرام میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں دیکھیں، اگر مدرسے کے نام پر چندہ لیا گیا ہے کہ مدرسے کے اندر بچے پڑھتے ہیں یا علماء کو ان کی تنخواہ وغیرہ کے معاملات ہیں، ان سارے اخراجات کے لیے اگر چندہ لیا گیا ہے تو پھر اس کو کسی دوسرے کام، چاہے وہ دینی پروگرام کام ہو، اس کے اندر جو ہے نا وہ صرف اس کے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان پیسوں کو پروگرام میں آئے ہوئے علماء کو دے سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے۔ اگر ایسا کوئی سالانہ پروگرام ہے علاقے کے اندر تو وہاں پھر الگ سے چندہ اسی نام پر کیا جائے کہ دینی پروگرام ہوگا، تو اس طرح سے اس پیسوں کو پھر اسی مد کے اندر جو ہے نا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مدرسے یا مسجد کے پیسوں کو اگرچہ وہ بچ جائیں یا ایکسٹرا ہوں، اس کے باوجود بھی جو ہے اس طرح کے دوسرے کاموں میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی سے پیسہ لینے کے بعد، مدرسے میں استعمال کرنے کے بعد وہ پیسہ بچ گیا اور جنہوں نے دیا ہے ان کو معلوم چل سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ پیسہ دیا ہے، تو پھر ان سے اجازت لی جا سکتی ہے کہ اس پیسوں کو جو ہے وہ اس طرح کے دینی کاموں میں، پروگراموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر پیسہ ایسا ہے کہ وہ بچنے والا نہیں ہے، مطلب جنہوں نے دیا وہ سب مدرسے کے خرچ کے لیے دیا ہے، مطلب خرچ چلتا رہے گا، کیونکہ مدرسے میں پیسے کی ضرورت رہتی ہے اور اس آنے والے وقت کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو مدرسے ہی میں استعمال کیا جائے گا۔ آج نہیں تو کل کے کھانے میں، کل نہیں تو پرسوں کے کھانے میں، یعنی جو بھی بچوں وغیرہ کے اخراجات ہیں، کھانا پینا ہے مدرسے سے متعلق، ان سب میں ہی خرچ کیا جائے گا، اور اس کے پیسوں کو جو ہے بالکل بھی دینی پروگرام میں نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح مسجد کے پیسوں کو بھی، کہ جو لوگ چندہ مسجد کے اندر دیتے ہیں، ان پیسوں سے دینی پروگرام کروانا یا اس طریقے کے پروگرام کے سارے اخراجات مدرسے مسجد کے چندے سے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر پیسے لیتے وقت کسی سے مطلقاً اجازت لی گئی، مثلا یہ کہ مسجد کے اندر کوئی کام یا مدرسے میں کوئی کام چل رہا ہے، یا مدرسے میں کسی خاص چیز کے لیے پیسے چاہیے، اور پھر لوگوں سے اجازت لی گئی کہ بھئی یہ کام کے لیے پیسے چاہیے، اور اگر فل اجازت ہے کہ اس کے بعد کسی جائز کام میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اور دینے والے نے اس کی اجازت دی، تب تو اس کو کام سے بچنے کے بعد دوسرے کام میں لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ دینی پروگرام کرانے کے لیے علاقے سے پیسہ جمع کیا گیا اور اس کے اندر مطلقاً اجازت نہیں لی گئی کہ پروگرام سے بچے گا تو اس پیسے کا کیا کریں گے، تو پھر اس پیسوں کو واپس اسی کی مثل کسی دوسرے پروگرام میں لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ ابھی 12ویں شریف کے لیے پروگرام کے لیے پیسہ جمع کیا کہ بھئی پروگرام ہوگا، علماء کو بلایا جائے گا، تقریر وغیرہ ہوگی، اس سے پیسہ بچا، تو اگلے مہینے کوئی اور پروگرام ہو جس میں علماء کو بلایا جائے، تقریر وغیرہ ہو، تو اس صورت میں پھر وہ پیسہ اس کی مثل دوسرے کام میں استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اپنی اجازت سے، اپنی عقل سے پیسہ بچ جائے تو اس کو دوسری جگہ دینا یا مسجد کے پیسوں کو ادھر ادھر ٹرانسفر کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ